رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں لباس کیسا پہننا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پینٹ اور شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کی نماز ہوگی یا نہیں، اور جو لڑکیاں باریک کپڑے پہنتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی ایسا کپڑا ہو جس سے آپ کی سطر پوشی اچھے طریقے سے ہوتی ہے، آپ کے جسم کا کوئی اعضا نظر نہیں آتا ہے نماز کی حالت میں، تو آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پینٹ پہنی ہے اور وہ اتنی چست نہیں ہے کہ آپ کو رکوع میں جانے سے یا آپ کو سجدے میں جانے سے کوئی کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اب بلا شبہ آپ پینٹ پہن سکتے ہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں ایسی پینٹ چل رہی ہیں کہ خدا کی قسم رکوع میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ ٹیڑھے بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ ایسی پینٹ کا وہ یوز کرتے ہیں، ایسی پینٹ پہننا حرام ہے کہ جس سے آپ کے جسم کے اعضاء بالکل ہی صاف نظر آئیں۔ اور ایسی لوگ پینٹ پہنتے ہیں کہ جسم کے اعضاء صاف نظر آتے ہیں، جانگیں صاف نظر آتی ہیں، اتنی چست وہ پینٹ ہوتی ہے۔ تو اتنی چست پینٹ پہننا کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ آپ پینٹ پہنے، شوق سے پہنے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ شوق سے پہنے، منع نہیں کرتا، مگر ایسی پہنے کہ آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، نماز پڑھنے میں کوئی کراہت محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوئی تو وہ پینٹ آپ کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، وہ پینٹ آپ کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں وہ گناہوں میں اتنا مبتلا ہو چکی ہیں، اتنا مبتلا ہو چکی ہیں کہ انہوں نے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کو بھلا دیا ہے، اور وہ مردوں سے مشابہت کر رہی ہیں۔ عورتوں کو پینٹ پہننا حرام ہے، جنس کی پینٹ پہننا حرام ہے، کیونکہ عورت پوری عورت ہے۔ اور اگر عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء صاف نظر آتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کو دیکھے گا تو اس کی طرف اس کو رغبت ہوگی، وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا، تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہوگی، ایسی عورت پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اور ایسی عورت کو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء نظر آئیں۔ تو ایسے کپڑوں سے بچیں، ایسا کپڑا بالکل بھی نہ پہنے کہ جس سے ہمارے جسم کے اعضاء نظر آئیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج کل کی میری ماں بہنیں وہ مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکی ہیں، اتنا مبتلا ہو چکی ہیں کہ ان دوپٹوں کا وہ استعمال کرتی ہیں، ان دوپٹوں کا وہ یوز کرتی ہیں کہ جس سے بال صاف نظر آتے ہیں، جس سے ان کی پردہ پوشی بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسے کپڑوں کا استعمال کرتی ہیں کہ جس سے ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت ایسے کپڑے پہنے، اور وہ کپڑے اس لیے پہنے تاکہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں، تاکہ جب میں باہر نکلوں تو لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھیں، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، تو ایسی عورت پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، ایسی عورت پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور ایسی عورت پر رسول اعظم فرماتے ہیں مجھ محمد کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ جو کپڑا بہت زیادہ چست ہے، اور وہ اس لیے وہ کپڑا پہن رہی ہے کہ جب میں باہر نکلوں گی تو لوگ میری طرف مائل ہو جائیں گے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پر رسول اعظم کی لعنت ہو، جس
جس پر فرشتوں کی لعنت ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو خدا کے واسطے ایسا کپڑا بالکل بھی نہ پہنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میری بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبداللہ، یہ وہ حفصہ نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، کیونکہ ان کے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی ہیں، یہ حضرت عبداللہ کی لڑکی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا باریک دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی کہ جس سے ان کے بال نظر آ رہے تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دوپٹہ دیکھا تو ان کا دوپٹہ چھین لیا اور خدا کی قسم اس دوپٹے کو جلا دیا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا حفصہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو باریک دوپٹہ اوڑھے اور اتنا باریک دوپٹہ اوڑھے کہ اس کے بال نظر آئے تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا دوپٹہ چھین لیا اور ان کے دوپٹے کو جلا دیا، پھر اپنی ایک موٹی چادر حضرت حفصہ کو دی۔ حضرت عائشہ نے ان کا دوپٹہ جلانے کے بعد میں اپنی ایک موٹی چادر حضرت حفصہ کو دے دی، تو انہوں نے وہاں سے یہ پیغام دیا کہ کوئی اگر عورت کوئی لڑکی اتنا باریک دوپٹہ استعمال کرتی ہے، اتنا باریک دوپٹہ یوز کرتی ہے کہ جس سے اس کے بال صاف نظر آئیں تو ایسا دوپٹہ اوڑھنا حرام ہے اور ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مگر ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج میری قوم کو کیا ہو چکا ہے؟ آج کل کی نوجوان لڑکیاں لڑکوں سے مشابہت کر رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے مشابہت کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان لڑکیاں انہیں سوٹ پہننا پسند نہیں ہے، انہیں جنس پینٹ پہننا پسند ہے، وہ مغربی تہذیب میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کو بھلا دیا ہے، انہوں نے اپنا سبق بھلا دیا ہے، وہ بھول چکی ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاتون جنت کی کنیزوں سنو، کان کھول کر سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو لڑکیاں لڑکوں سے مشابہت کریں اور جو لڑکے لڑکیوں سے مشابہت کریں ان کی طرح بننے کی کوشش کریں تو ایسے لڑکوں پر اور ایسی لڑکیوں پر مجھ محمد کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ عمدہ کپڑا پہن کر زمانے کو کیا دکھاؤ گے؟ عمدہ کپڑا پہن کر کون تمہاری تعریف کرے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو رہی ہے؟ جب اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت برس رہی ہے، تو مجھے بتاؤ عمدہ کپڑا پہن کر کیا کرو گے؟ ایسے ایسے کپڑے ہیں کہ جسے آپ پہنیں گی تو آپ بہت اچھی دکھائی دیں گی، کیونکہ خوبصورتی فقط کپڑوں پر نہیں ہے، کپڑوں سے خوبصورتی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو، خدا کی قسم تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، پھر تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ مگر مغربی تہذیب میں مبتلا ہو کر اپنے اسلام کو مت بھول جاؤ، اپنی پہچان کو مت بھول جاؤ، اپنے سبق کو مت بھلا دو اور دوسرے لڑکوں سے مشابہت مت کرو، اور ہمارے لڑکے بھی لڑکیوں سے مشابہت کر رہے ہیں۔